بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، شادی ایک ایسا جامع نظام معاشرت ہے جو ہر بالغ مرد اور عورت کو فواحش و منکرات سے بچاتا ہے اور ایک فطری اور طبعی اعتدال کے ساتھ نسل انسانی کی بقا اور دوام پر معمور کرتا ہے۔ اس معاملے میں دونوں انتہاؤں سے بچنا ہی اس کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ نہ تو شادی اتنی کم عمری میں کر دی جائے کہ لڑکا یا لڑکی اپنی ذمہ داریوں اور حقوق و فرائض سے نا آشنا ہو، اور نہ ہی اس میں اتنی تاخیر کی جائے کہ عمر میں اضافے کے ساتھ جذبات اور خواہشات میں کمی دیکھنے کو ملے۔ نوجوان اپنی زندگی کے سنہرے سال تنہا اور خواہشوں کے بوجھ تلے گزار دیں، اور جب ازدواجی زندگی شروع ہو تو مستقبل کے اندیشے اور بڑھتی عمر کے مسائل انہیں اس کی خوبصورتی سے حصہ نہ اٹھانے دیں۔ اس لیے ہر صورت میں اعتدال سے ہمیں کام لینا چاہیے۔ آئیے چلتے ہیں آج کے موضوع شادی کی بہترین عمر کیا ہے اور شادی میں تاخیر کے اسباب کی جانب۔ آج کل نوجوانوں میں شادی تاخیر سے کرنے کا رجحان بڑی تیزی سے فروغ پا رہا ہے۔ اگر ہم یوں کہیں کہ ایک فیشن یہ بنتا جا رہا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہوگا۔ جہاں اولاد کی بہترین تربیت، پرورش اور مناسب تعلیم والدین کی ذمہ داری ہے، وہیں بچوں کا سن بلوغت کو پہنچنے کے بعد اولاد کے لیے بروقت مناسب رشتہ ڈھونڈ کر بچوں کی شادی کرنا بھی یہ ایک اہم فریضہ ہے۔ شادی کے لیے مناسب عمر سے مراد انسان کا بالغ ہو کر شادی سے جڑی ذمہ داریوں کو بہترین انداز میں نبھانے کے قابل ہو جانا۔ اس حوالے سے ماہرین نے ایک طویل ریسرچ کے بعد لڑکیوں کے لیے شادی کی بہترین عمر 20 سال سے لے کر 25 سال تک قرار دی ہے، جبکہ مرد حضرات کے لیے یہ عمر 22 سال سے 27 سال تک قرار دی ہے۔ اس سے زیادہ دیر تک شادی نہ کرنے والے افراد کی شادی کو دیر سے شادی قرار دیا گیا ہے۔ نکاح کے بارے میں اسلامی احکامات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شادی کے لیے لڑکے کو کم سے کم 3 چیزیں پوری کرنی ہیں۔ ایک تو مہر، دوسرا نان نفقہ اور تیسرا بیوی کے حقوق۔ مہر کی کم از کم مقدار 10 درہم یعنی 2 تولے 7.5 ماشے چاندی یا اتنی ہی چاندی کی قیمت کی کوئی اور شے ہے۔ نان نفقے کی بات کریں تو نان نفقے میں کھانا، رہائش اور موسم کے اعتبار سے سال میں 2 جوڑے کپڑے اور گھر میں استعمال میں آنے والے برتن، بستر اور ضروری سامان وغیرہ شامل ہیں۔ اور عورت کے حقوق وہ پورے کرے گا، اس کے ساتھ اچھا سلوک، اس کے محارم سے ملنے جلنے کی اجازت اور اخلاقی اعتبار سے بیمار پرسی وغیرہ۔ ان ضروریات کو پورا کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود نکاح نہ کرنا یہ تاخیر کہلاتا ہے۔ دوسری طرف بلوغت کے بعد نکاح کرانے میں تاخیر کرنے سے والدین کو منع کیا ہے۔ تاخیر کے نتیجے میں جنسی تسکین کے حصول کی خاطر اگر اولاد کسی گناہ میں مبتلا ہوگی تو اس کا گناہ والدین کے سر قرار دیا گیا ہے۔ اگر مرد اپنی بیوی کی ذمہ داریاں اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے تو والدین پر یہ لازم ہے کہ بلا تاخیر اس کا نکاح کر دیں۔ نہ کرنے کی صورت میں اولاد اگر کسی گناہ میں مبتلا ہوتی ہے تو اولاد کے گناہ گار ہونے کے ساتھ ساتھ والدین بھی گناہ گار ہوں گے۔ شادی میں جو تاخیر کرتے ہیں اس کے اسباب کیا کرتے ہیں، اس طرف ہم اگر غور کریں تو عموماً دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کسی فیملی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ترقی عطا فرماتا ہے تو وہ احساس برتری کا شکار ہو کر دوسرے رشتہ داروں کو اپنے سے کم تر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنے خاندان میں بہترین رشتہ بھی ان کی آنکھوں کو حقیر نظر آنے لگتا ہے۔ نتیجتاً رشتے کی تلاش میں انہیں کافی عرصہ باہر کی خاک چھاننی پڑتی ہے، جس سے لڑکی کی شادی میں تاخیر ہوتی جاتی ہے۔ پھر امیر گھرانے کی تلاش ہوتی ہے۔ رشتہ قائم کرنے والے دونوں گھرانوں کی مالی حیثیت اگر برابر ہو تو شادی کے بعد جوڑے میں موافقت آسان ہو جاتی ہے، مگر کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر رشتے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اچھے رشتے کی خواہش تو ایک فطری بات ہے، مگر امیر شخص کی تلاش میں شادی تاخیر سے کی جاتی ہے، اور یہ بھی شادی میں تاخیر کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ خاندانی ناچاکی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے رشتے آپس میں نہ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک وجہ ہے، اپنی برادری میں رشتے کا انتظار کرنا۔
کئی دفعہ اولاد آپس میں رشتہ کرنے کے حق میں ہوتی ہے، مگر والدین کے تلخ تعلقات کی بنا پر ان کا بس نہیں چلتا۔ بعض اوقات خاندان والے رشتہ کرنے کے حق میں نہیں ہوتے، جس کے نتیجے میں شادی تاخیر سے کی جاتی ہے۔ پھر لڑکی کی ایجوکیشن، کئی ناسمجھ والدین لڑکی کی اعلیٰ تعلیم کی خاطر اچھے رشتے سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ جب بیٹی کئی سال بعد ہائر ایجوکیشن مکمل کر لیتی ہے تو پھر خواہش ہوتی ہے کہ تعلیمی لحاظ سے رشتہ اس کے برابر کا ہو۔ ایسے رشتے کے انتظار میں تعلیم کے بعد مزید کئی سال بیت جاتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں اپنی بہن یا بیٹی کے رشتے کے لیے خود لڑکے یا لڑکے والوں سے ڈائریکٹ پوچھنے کو یہ آر سمجھا جاتا ہے، اور اسی انتظار میں وقت گزرتا جاتا ہے کہ لڑکے والے ہم سے پوچھیں، جس کے نتیجے میں تاخیر ہو جاتی ہے، حالانکہ شریعت نے ہم پر ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی۔ پھر خوبصورتی اور معیار، آج کل لڑکے اور لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے خوبصورتی اور دیگر معیار کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، جو کہ شادی میں تاخیر کا سبب بن سکتی ہے۔ پھر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بہن کی شادی پہلے ہو۔ اکثر گھر والوں میں بیٹی کی شادی کو بیٹے پر ترجیح دی جاتی ہے، چاہے بیٹا عمر میں بڑا ہی کیوں نہ ہو، اور اگر والد کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو پھر بھائی کے لیے ایک طرح کا ناممکن ہو جاتا ہے کہ رشتہ ملنے کے باوجود پہلے وہ شادی کر لے۔ یہ ترجیح رواجی اعتبار سے قابل فہم ہے، سمجھ میں آنے والی ہے، اگرچہ شریعت کی طرف سے ایسی کوئی ترجیح کا کوئی حکم نہیں ہے۔ وہاں تو حکم ہے کہ جو بھی بالغ ہو جائے، استطاعت رکھتا ہے تو شادی کر کے اپنا نصف ایمان محفوظ کر لے، مگر جب کھلے طور پر یہ دیکھا جائے کہ بہن کی خاطر بھائی کو قربان کیا جا رہا ہے تو یہ اس کے ساتھ سراسر زیادتی ہے۔ پھر جہیز کی وجہ سے تاخیر ہوتی ہے۔ شادی بیاہ کے معاملے میں جو چیز بہت زیادہ تکلیف دہ بن چکی ہے وہ جہیز کا مسئلہ ہے، جس کا شریعت میں سرے سے کوئی حکم ہے ہی نہیں۔ یہ ہندوانہ رواج ہے جو ان کے ساتھ کئی صدیاں اکٹھے رہنے سے ہم میں بھی رچ بس گیا ہے۔ یہ ماں باپ کی خوشی اور ان کی حیثیت ہے کہ اپنی بیٹی کو رضاکانہ طور پر جتنا چاہیں دیں، نہ دیں تو پھر بھی ان پر لازمی جز سمجھ کر اس کی تیاری کی وجہ سے بیٹی کی رخصتی میں تاخیر کرنا، یہ شریعت کے منشا سے عدم واقفیت کی علامت ہے۔ کئی تو دلہا والوں کے مطالبے کے بغیر صرف ناک رکھنے کی خاطر یا بیٹی کو تانوں سے بچانے کے لیے ڈھیروں جہیز بنانے میں لگے رہتے ہیں، جس سے شادی میں تاخیر بھی ہوتی ہے۔ اور پھر سب سے اہم پوائنٹ، رسومات اور فضول خرچی۔ شادی میں غیر ضروری رسومات اور فضول خرچی جیسے سسرال کی فرمائشیں، معاشرتی مقابلہ، یہ سب بھی شادی میں تاخیر کی وجوہات میں شامل ہیں۔ مزید دیر سے شادی کرنے کے معاشرے اور صحت پر کیا اثرات پڑتے ہیں، یہ جاننے کے لیے ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو ضرور سماعت کیجیے گا۔ السلام علیکم۔